بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء، فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سلسلہ ہے اور لیکچر نمبر 8 ہے. آج کا لیکچر جو ہے یہ لیکچر آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ لیکچر اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک 2-3 بار سن لیں گے تو انشاءاللہ قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے آپ کی جو اصطلاحی بنیادیں ہیں وہ تقریباً انشاءاللہ تعالی جسمی اسٹرکچر کے حساب سے کلیئر ہو جائیں گی. تو مفرد اعضاء کے تعلقات کی اصطلاحی وضاحت یہ آج کے لیکچر کا عنوان ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے 4 مفرد اعضاء ہیں جن کو ہم اعصابی، عضلاتی، قشری اور مخاطی کے تحت جانتے ہیں، یا 4 ان کے جو بڑے مراکز ہیں جیسے کہ دماغ ہے، دل ہے، جگر ہے اور طحال ہے. یعنی مخاطی ہے. تو ان مراکز کے تعلقات کے حوالے سے آج کا یہ لیکچر ہے. تو اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے دماغ کی یا اعصابی نسیج کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اعصابی نسیج کے جو دوسرے اعضاء کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ جانا کہ کون سا عضو کس عضو کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات جوڑتا ہے. تو دماغ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ دماغ یا اعصابی نسیج کا ایک ڈائریکٹ تعلق جگر و غدد ناقلہ کے ساتھ ہے یا قشری نسیج کے ساتھ ہے. تو اب جب دماغ کا رشتہ جگر کے ساتھ بنے گا یعنی اعصاب کا رشتہ قشری نسیج کے ساتھ بنے گا تو اس کو ہم لکھیں گے اعصابی قشری. اعصابی قشری، اسی کو پیارے طلباء اعصابی عضوی بھی کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں. تو اب اس کے بعد ہے جی دماغ و اعصاب کا دوسرا رشتہ، یعنی کہ اعصابی نسیج کا طحال و غدد جاذبہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، ڈائریکٹ رشتہ ہے، اس کو ہم اعصابی مخاطی کہتے ہیں. اعصابی مخاطی کہتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم بات کرنے والے ہیں دل و عضلات کے دوسرے اعضاء کے تعلقات کے ساتھ، یعنی عضلاتی نسیج کے جو دوسرے انسجا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بات کرتے ہیں. دل کا ایک تعلق جو ڈائریکٹ ہے وہ طحال یا مخاطی نسیج کے ساتھ ہے، یعنی عضلاتی نسیج کا ڈائریکٹ تعلق مخاطی نسیج کے ساتھ ہے. اور اس کو جب ہم اصطلاحی زبان میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم لکھتے ہیں عضلاتی مخاطی. عضلاتی مخاطی یعنی دل کا یا عضلاتی نسیج کا مخاطی نسیج کے ساتھ تعلق. اسی طرح جب دل و عضلات کے ہم دوسرے تعلق کو دیکھتے ہیں یعنی عضلاتی نسیج کے دوسرے تعلق کو دیکھتے ہیں تو وہ جگر کے ساتھ ہے یا قشری نسیج کے ساتھ ہے. تو جب ہم اس کو اصطلاحی طور پہ بولتے اور لکھتے ہیں تو اس کو ہم لکھتے ہیں عضلاتی قشری. عضلاتی قشری یعنی عضلاتی نسیج کا قشری نسیج کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو عضلاتی قشری کہا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں جی قشری نسیج کے اوپر یعنی جگر کے اوپر. تو قشری نسیج کا جو پہلا تعلق ہے وہ دل و عضلات کے ساتھ ہے یا عضلاتی نسیج کے ساتھ ہے. تو قشری اور عضلاتی نسیج کا جو تعلق ہے اس کو ہم اصطلاحی زبان میں لکھتے ہیں قشری عضلاتی. قشری عضلاتی. قشری نسیج کا دوسرا تعلق جو ہے یعنی جگر کا دوسرا تعلق ہے دماغ اور اعصابی نسیج کے ساتھ. تو جو قشری نسیج کا اعصابی نسیج کے ساتھ تعلق ہے اس کو ہم لکھتے ہیں قشری اعصابی. قشری اعصابی. اس کے بعد ہم آتے ہیں طحال یا مخاطی نسیج کا دوسرے اپنے اعضاء کے ساتھ تعلقات کا بیان. تو اس میں مخاطی نسیج کا جو دماغ و اعصاب یا اعصابی نسیج کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو جب ہم اصطلاحی زبان میں بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مخاطی اعصابی. مخاطی اعصابی یعنی کہ کنیکٹیو ٹیشو اور نرو ٹیشو کا جو آپسی تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم مخاطی کا دوسرا تعلق دیکھتے ہیں، یہ ہے مخاطی نسیج کا دل یعنی عضلاتی نسیج کے ساتھ تعلق.
दिल यानी उजलाती नसीज के साथ ताल्लुक, तो इसको हम लिखते हैं मुखाती उजलाती, मुखाती उजलाती। पर तलबा उम्मीद है आपको इन ताल्लुकात की समझ आ गई होगी। यही ताल्लुकात जब हम मिजाजों को समझ के इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इनकी, तो आपको फिर सारी हकीकतें खुल के वाज़ेह हो जाएंगी कि ये जोड़े किस तरह फितरत के उसूल के मुताबिक बिल्कुल एक डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने खास रहमो करम के साथ इल्म की वुसअत अता फरमाए, हम सब सीखने वाले बन जाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।